الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والشيعة ومحبيه أمتي خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن السندري أجمعين وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 44th ورس کی انشاءاللہ دوسری نشست ہے اس تفسیر کے تعلق سے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو یعنی توریت، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اس کی ہم نے تفسیر کی تھی وانتم تتلون الکتاب تک اس آیت کے حصے کی کہ لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو اسے بچائے رکھتے ہو، اور جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حقائق کو جانتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سوچتے یا تمہیں عقل نہیں؟ تو انشاءاللہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورۃ الصاف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم وہ بات کہو خود نہیں کرتے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم کسی کو کہنے سے پہلے کہ دیکھنا کہ ہم اس کے مجاز ہے کہ نہیں، ہم اس مقام پر ہے کہ نہیں، کیا ہم یہ واقعی کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ آج کل تو قرآن کی آیتیں بھی آ جاتی ہیں، بڑے ٹیکسٹ میسیجز آ جاتے ہیں، پہلے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. تو اور اس کی بڑی وعید آئی ہے. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جیسا کہ امام مسلم وغیرہ نے نقل کی ہے. 7483 حدیث ہے جس میں آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدا کبھی یا رسول اللہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی پیٹ کی آنتیں یعنی انٹسٹائن ہے باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لیے ہوئے گدھے کی طرح چکی پیستا چکر لگائے گا والعیاذ باللہ. اور جہنم والے اس کے پاس اکٹھا ہوں گے، اسے پوچھیں گے کہ اے فلانے، کیا تو اچھی بات کا حکم نہیں کرتا تھا اور بری بات سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں ایسا کرتا تھا لیکن دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتا اور خود نہ کرتا، اور دوسروں کی بری بات سے منع کرتا اور خود اس سے باز نہ رہتا. بات تو اچھی کر رہے آپ، جیسا بعض کہتے ہیں نا بھائی ہم بگڑ گئے تم مت بگڑو. بعض ایسے ہوتے والدین جو میں نے مشاہدہ کیا، نہیں پھر میں تو بگڑ گیا تھا، میری اولاد نہ بگڑی. آپ بچوں کے سامنے سگریٹ پئیں گے، بچوں کے سامنے گالیاں دیں گے، بچوں کے سامنے تمام چیزیں کریں گے، برائیاں کریں گے، ہر وہ چیز، پھر بچوں کو بولیں گے کہ تم یہ نہیں کرنا، تو یہ غلط بات ہے. سب سے پہلی جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا، ہم بچپن میں ایک جوک بھی سنے تھے کہ ایک صاحب کسی سے ملنے کے لیے آئے تو باپ کہنے لگے بیٹے سے بیٹا جا کے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. تو بچہ معصوم جا کے کہہ دیا بابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بولو. تو نعوذ باللہ یہ باتیں ایسی. تو بچوں کو پہلے سب سے پہلے ہم ابتدا جھوٹ سے کرا رہے ہیں. تو پہلے خود پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد بات کہیں گے تو اس کی بات کی اثر ہوگی. تو اس بات کی. اور دوسرا آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، حقائق کو جانتے ہو. تو بعض ایسے ہوتے ہیں حقائق کو جانتے بوجھتے ان چیزوں برائی کرتے ہیں. افلا تعقلون، سبحان اللہ. So do you not think، کیا تم
نہیں سوچتے, عقل نہیں ہے تمہارا, یعنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, علم کے ساتھ عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. وزڈم جسے کہتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بہترین نعمت ہے. علم حاصل کرنا آج کل تو آسان ہو گیا ہے, لیکن جو حکمت ہے وہ ہمیں مل نہیں پا رہی ہے. کھڑے کھڑے محفلوں میں بحثاں ہو رہے ہیں, قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں, سب سنائے جا رہے ہیں, لیکن حکمت نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. تو حکمت, یہ وزڈم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ جس کو حکمت ملتی ہے وہ بہت اوتیا خیرن کثیرہ, کہ اس نے خیر کثیر پا گیا, کہ بات کو سمجھیں اور علم کے مطابق ہم عمل بھی کریں اور بات کریں. تو یہ اور جو عقل کا جو مقابل ہے, امام قرطبی فرماتے ہیں, وہ جہل ہے, وہ جاہل ہے. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود بعض وقت وہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, اگنورینٹ بن جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اس کی بڑی تفصیل امام قرطبی وغیرہ نے بیان کی ہے. یہاں ایک بات پہ میرا اچانک دماغ کلک کرا. میرے بزرگ حضرت سید حسن صاحب اللہ تشریف فرما ہے, ایک مرتبہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ نفس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا, اس کو پھر سے کبھی بیان کروں. تو اچانک وہ بات آئی, تنسون انفسکم, کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو نفس یا انفس یہ کیا چیز ہیں, اور قرآن نے نفوس کے متعلق کیا بیان کیا ہے. نفس کے مختلف درجات ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کی جو کیا کہنا چاہیے, ایک ہیومن سسٹم جو ہے کنسسٹنگ آف 3 things. ایک تو اس کی باڈی ہے, ایک اس کا سیلف, اس کو سول جو کہتے ہیں, نفس کہتے ہیں, اور تیسری چیز ہوتی ہے اسپرٹ, روح, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. ایک باڈی ایک ایویڈنٹ ہے, ایک آبویس ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن جو حرکات و سکنات بندی کی طرف سے ہوتی ہے وہ اس کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, بعض برے بھی ہوتے ہیں. اور اس کی جب نفسانیت ذرا کچھ مقامات پر بلند ہوتی ہے تو روحانیت اللہ کی طرف سے پھر آنے لگتی ہے, کیونکہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, جیسا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, فرما دیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح جو اللہ کا حکم ہے, امر ہے, اس کے حکم سے چلتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ایک انسان کے اندر ہے, کہ ایک تو اس کی باڈی, ایک نفس, اور باڈی میں ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 ایسے حواس خمسہ جسے کہتے ہیں, دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا, اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, اور سونگنا جو ہے اس چیز کو, اسمیل, سینگ, ہیئرنگ, ٹچنگ, سبحان اللہ, ٹیسٹنگ. یہ 5 حواس خمسہ ہے. یہ سینسس ہے جس کے تحت انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے یا اس کی بچتا ہے. اس کی بڑی تحقیق ہے. بہرحال اب آئیے, نفس کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. نفس یعنی اس کو سیلف بھی کہتے ہیں, سول بھی کہتے ہیں. قرآن میں نفس کا بڑا ذکر آیا ہے. اور ایک نفس, ایک اٹس این انڈائنگ ایمورٹل تھنگ, یعنی نفس کو موت نہیں ہے. باڈی موت پاتی ہے. جب جیسا کہ قرآن میں سورۃ البینہ کی آیت ہے کہ خالدین فیہا جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ نفوس کے متعلق فرمایا. یہ نفس ہوتے ہیں, اور یہ نفس جو ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب بھی پیدا کیا, یعنی اس کے جو نفوس ہیں وہ فطرت سلیم پر پیدا کیا. اس کی جو خواہشات ہے, اس کی جو انداز ہے, جو پیدا ہوتا ہے, زبان سے پہلے اللہ اللہ ہی نکلتا ہے, ایک معصومیت ہوتی ہے. خود عقائد و جہاں سرور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے, اچھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی کچھ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا جو ماحول ہوتا ہے یا ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں, یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ایک ماحول ایسا پرووائڈ ہو جاتا ہے, اگر اچھا رکھیں گے تو اچھے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ نفس ہے. اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ جس کو جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ, کہ میں نے اپنے سب بندوں کو فطرت اسلام پر بنایا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ, اب ان کو کیا ہوا, شیطان نے ان کو ہٹا دیا. پھر اس طرح ان کے جو نفس پر شیطان قبضہ کرتا گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پیدا کیا فطرت سلیم پر,
اور ہمیں جو لبرٹی دی ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہے ایمان لائے یا چاہے ایمان نہ لائے، قرآن خود فرماتا ہے۔ اب ان نفوس کی جو ترقی کا باعث بنتا ہے وہ روحانیت سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، فرماتا ہے کہ نفس ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کو یعنی لمز اور جو آرگنس ہے ان کو درست کیا اور روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دماغ دیے، سبحان اللہ۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی بندوں میں بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور پھر یہ جو درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں وہ کیسے بلند ہوتے ہیں؟ خود اللہ فرماتا ہے، سورہ مومن کی سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ اکبر، درجات بلند کرنے والا، یعنی کہ درجات جو بلند کرتا ہے اللہ کی ذات ہے، رافع الدرجات ہے، وہ مالک عرش ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں پر بندوں میں سے جس پر چاہے روح اپنے حکم سے القاء فرماتا ہے، یعنی روحانی قوت عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کیسے عطا فرمائے گا؟ اب اس کی انسان کو اپنے کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کسی کی حالت بدلتا نہیں جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی نفوس کے قرآن کی پڑھیں گے تو ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ دیکھیں گے، یہ نفس عمارہ کا ذکر ہے، کیونکہ 7 نفوس کا ذکر کیا گیا، ویسے تو 6 کا ہے، 7واں جو ہے سیدی عبدالقادر جیلانی اور صوفیہ نے بیان فرمایا اس کا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسٹیگیٹنگ سیلف، نفس عمارہ جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پاک باز، انفیلیبل، گناہ تو دور کی بات، نعوذ باللہ غلطی بھی ان سے نہیں ہو سکتی۔ انبیاء اکرام ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا ہے، کیونکہ میرا جو نفس ہے نا، میرے جو وہ مجھے برائیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ اس کی ایک خواہشات ہوتی ہے۔ تو اب اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے وہ سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بخل ہوتی ہے، یعنی کیوپیڈیٹی، گریڈ، یعنی ہرس، ایکسپیکٹیشن، عمل، یعنی مخلوق سے ایکسپیکٹیشن ہوتا اس کا، اللہ اسباب کی طرف دیکھ رہا ہے، مسبب کو نہیں دیکھ رہا ہے، اصل دینے والی ذات کون ہے، وہ ایکسپیکٹیشن کر رہا۔ اور اس کے اندر پرائڈ، غرور بہت ہوتا ہے، فیم اور شہرت، کوئی اچھا کام ذرا ہو جائے اسے تو چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے، لوگ اس کی آہ واہ کرنے لگ جائے، واہ واہ کرنے لگ جائے، سبحان اللہ۔ اور حسد، اور کیا کہنا چاہیے، غفلت یعنی نیگلیجنس، یہ نفس امارہ کی بیماریاں ہیں، کیریکٹرسٹک اس کے فیچرز ہیں۔ تو انسان اپنا جائزہ لے، کیا میرے اندر حسد ہے، کیا میرے اندر یہ ہے، جیسے صحابہ اکرام کے اندر ہوا کرتا تھا کہ ایک جیسا کہ حضرت سفینہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، سیدنا ابوبکر سے کہنے لگے کہ اے ابوبکر سفینہ منافق ہو گیا۔ ارے یہ کیا بات، تو کیسا منافق؟ تو کہا جب میں سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہوں میری کیفیت الگ ہوتی ہے، جب میں وہاں سے ہٹتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نے کہا یہی بات میری بھی اندر بھی، میں بھی دیکھا ہوں، دیکھیے کیسا ہے یہ لوگ اپنے اندر کھیروت کے نکالتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بیٹھنے کی جو حالت تمہارے پر ہو جائے تو پھر راستے میں تمہیں فرشتے نظر آنے لگیں گے اور تمہیں سلام کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہتر ہے کہ صحبتوں کو چاہیے اور ایک اسلام کے اندر داخل ہوں صحیح طریقے سے۔ جب وہ احساس کرنے لگتا ہے کہ بیماریاں ہیں تو اب اس کے اندر ترقی آتی ہے، ایک روحانیت آنے لگتی ہے، کیونکہ قل الروح من امر ربی، رب کا امر ہے۔ اب اس کی ایک ترقی ہو رہی نفس کی، وہ لوامہ میں پہنچ رہا ہے، بلیم وردی، اپنے اوپر بلیم کرتے جا رہا ہے، کہیں میں یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کیا میں یہ غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک بلیم وردی نفس جو اس کو کہتے ہیں، النفس اللوامہ۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی جو کرتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اپنے اندر ملامت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی جو مزاج جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے اب طریقت کی ضرورت ہے، طریقہ چاہیے، ایک صحبت چاہیے اچھی، اللہ اکبر۔ اور اس کے سیدی عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اس کے جو فیچرز کیا ہے، اس کے اندر اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ بلیم کرتے رہتا،
اپنی نفس پر, اپنی جان پر, اور ہمیشہ سوچ میں رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا تو میری کیا ڈیوٹیز ہے. اللہ اکبر. اور قبض, اور کیا ہے, پھر اس کی چند بیماریاں بھی ہیں. عجب, یعنی اپنے آپ کو ایک سیلف امپورٹنس بھی دیتا ہے, اور آبجیکشن میں بہت ہوتا ہے, اعتراض کرنا, یہ ایک بیماریاں بھی اس کے اندر. سبحان اللہ. لیکن جب وہ احساس کرنے لگتا ہے, اللہ اکبر, پھر کیا ہوگا, پھر روحانیت اس کے اندر بڑھے گی, کیونکہ اللہ کے حکم سے آئے گی, اور نفس کا مقام اور بلند ہوگا, اور وہ ہو جائے گا ایک انسپریشن جو اللہ کی طرف سے ملے گا. اس کو کہتے ہیں انسپائرڈ سیلف یا انسپائرڈ سول, النفس الملہمہ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان جان کی قسم کہ اسے اپنے پہلو توازن اور درستگی کرنے والے کی قسم, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اس نے اس کے بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی. اب اس کے اندر ایک صلاحیت آ گئی اچھائی اور برائی کی, ایک کمال کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے اندر اب مزاج کیا ہو جائے گا, اس کا ایک اسٹیٹ آف, کیا کہنا چاہیے, عشق میں آ جائے گا وہ. اور اس کا جو اپروچ ہے, ایونیو آف اپروچ, اس کی جو مزاج, جو برید جو ہے, وہ کیا ہے, ایک ڈائریکٹ, ایک معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل ہونے لگ جاتی ہے. اور اس کے فیچرز کیا ہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, جنراسٹی, سخاوت اور قناعت اور علم اور تواضع. یہ اس کی اب برائیاں ہٹ گئے اس کے پاس سے, ایک الہام ہو گیا اچھائی اور برائی کا, اب وہ بچ رہا ہے. اب اس کے بعد پھر ترقیاں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیع الدرجات ہے, روحانی طور سے اس کی ترقیاں دے رہا ہے, اور وہ ملتی ہے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, ان کے وسیلے سے, ان کے تعلیمات سے, ان کے جو نسبت سے لگے ہوئے ہیں, یہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, یہ اسی کو پروان چڑھاتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں, یہ اسپرچول پیتھ ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں وہ انسپریشن ملے گا, اور وہ ترقی کرے گا یہاں تک کہ وہ مقام پہ پہنچ جائے گا نفس مطمئنہ کی. کیونکہ ایک تلاش میں ہے اللہ کی, ایک مستقل ایک اسٹرگل ہے, چلے جا رہا ہے اس کا, ایک نفس اطمینان والے, نفس والا, نفس المطمئنہ وہاں پہنچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے, اس سے ہم کلام ہوتا ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والے نفس, آجا میرے پاس. اب کہاں جاتا ہے, آجا, میں تمام ویلز اٹھاتا ہوں, حقائق کو دکھاتا ہوں. سبحان اللہ, یہ مقام پر پہنچا ہے, نفس اطمینان والا نفس ہے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں پیسفل سیلف یا ٹرینکل سیلف اور سول. ارجعی الی ربک, اب اللہ خدا راستے کھول دیا اس کے لیے کہ اپنے رب کی طرف آ جا, اور اس کا جو اسٹیٹ جو ہے نا, وصل, ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. جیسا کہ سیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتا میں, اور اگر نظر ہٹ جاتی سرکار کی تو میں اپنے آپ کو کافر تصور کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن اب اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اگر میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور میرے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. اتنا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں حضور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور ایک ترقی اس کو ہوتے جا رہی ہے, کیونکہ اس نے پھر اس کی مزاج کیونکہ بدل رہی ہے, اور مزاج میں کیا ہے, حقیقت آ گئی ہے. سبحان اللہ. اب آئیے, ایک ہوتا ہے پھر اس کے بعد راضیہ, کنٹینٹڈ, ہمیشہ راضی ہونا, ہمیشہ اللہ کا جو ملا کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, ہر چیز پر راضی رہنا. اللہ اکبر. اور اس کی کوئی ایونیو نہیں ہے. سید غوث پاک فرماتے ہیں لیس لہا ورید. اللہ اکبر. اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے, اللہ اکبر, زہد ہے, یعنی سیلف ڈینائل ہے. اللہ اکبر. سنسیئرٹی یعنی اخلاص ہے, اور ورا ہے, اور forsaking what does not concern him یعنی فیڈیلٹی ہے, یعنی وفا ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. پھر اور ترقی کر رہا ہے, راضیہ سے پھر مردیہ پہ جا رہا ہے. یہ اور بھی یعنی اپنے آپ کو راضی کرنا, ایک تو اللہ کا کی طرف رضا, اللہ کی طرف سے ایک اپنے آپ کو راضی رکھنا. اللہ اکبر. پھر اس کے اوپر مقام آتا ہے نفس کاملہ کا, اور وہ مقام ہوتا ہے انبیاء اکرام کا, اولیاء اکرام کا. سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے, کہ میں نے کئی مرتبہ واقعات سنایا ہوگا کیونکہ وقت نہیں. سبحان اللہ. کہ جب آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر سیدنا فاطمہ کے گھر پر آئے اور دستک دی, عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے پھٹے, میں سامنے نہیں آ سکتی. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر مبارک اندر پھینکتے ہیں, فاطمہ اوڑھ کر آتی ہیں. جب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہیں تو کمزوری سے آنکھ جھک رہے ہیں,
भूख की बड़ी ताब है। कहा कि बेटी क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह मैं 3 दिन से कुछ खाई नहीं पी नहीं, तो ये मेरा हाल है। सरकार ने फातिमा तो जरा सलामुल्लाह अलैहा को देखकर सरकार की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी अगर तू चाहे तो मैं ओहद को, ये पहाड़ को मैं सोने का बना दूं। तो सरकार ने फातिमा अर्ज करती है रसूलल्लाह फिर क़यामत में क्या है मेरी? सुभान अल्लाह। सरकार आगे बढ़ते हैं, सरकार ने फातिमा के सीने पे हाथ रखकर दुआ करते हैं या अल्लाह ये फातिमा तेरी रजा में, तेरे रसूल की रजा में है, तेरी रजा में है, या अल्लाह इसको दुनिया की तमाम हाजतों से दूर कर दे। सरकार हज़रत फातिमा फरमाती है कि कभी मैं खाई हूं या ना खाई हूं मुझे भूख नहीं लगी। सुभान अल्लाह। अर्ज करने की बात यह है, बड़ी सबल के कह रहा हूं बात, सुभान अल्लाह किसकी बेटी है जो जहां की मालिकनी है, ठोकर मार दे तो तकदीरें बदल जाए लोगों की। अल्लाह अकबर। मालिक जन्नत बनाया गया उनको, सय्यदतुन निसाअल आलमीन फिल जन्ना, जन्नत की सरदारनी है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। तो ये नफ्स कामिला है, ये मुकम्मिल नफ्स है, इस मकाम पर पहुंचते हैं। तो अपने नफूस को हम पहचाने, अपने सोल को पहचाने, कि हमारे एग्जिस्टेंस को पहचाने। बड़ी बड़ी हमारे पास मिसालें मौजूद है। क्या हम सुनने सुनाने के लिए रखा है कि जिंदगी हमारी ऐसी गुजर जाएगी जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर की गुजरती है, नमरूद और शद्दाद की गुजरी है, फिरौन और यजीद की गुजरी है। हम तो गुलाम है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, गुलाम है अहले बैत के, गुलाम है सहाबा के, उनका दामन पकड़ा है। हम दामन छोड़ने वाले नहीं। हम अपने आप को, अपने नफूस को पहचाने। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन नफूस का जिक्र किया मेरे मालिक उनके बरकत हमारी जिंदगी में शामिल हाल फरमा। या अल्लाह दौरान तफसीर अगर कोई गलती हो जाए मेरे मालिक अपने करम से माफ़ फरमा दे। हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो आपकी नज़र में हो या हमारी नज़र में हो या मखलूक की नज़र में आ गई हो। या अल्लाह मेरे मालिक अपने ज़िम्मे करम पर लेकर माफ़ फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व राशिदीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।